السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا جائے اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان مساجد تعمیر کرنا کس کی ذمہ داری ہے اور مساجد کی اہمیت کیا ہے، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا جائے اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور اسلام ہمیں دین مرحمت فرمایا ہے، اور اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں ہر چیز کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب ہم اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب اسلامی تعلیمات کو پیش نظر رکھ کر کے زندگی گزارنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ اگر ہم اس کا خیال نہیں کریں گے
تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی ہے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو اور خاص طور پر اس آیت میں جو ذکر کیا گیا وہ مسلم حکومت، اسلامی حکومت، انہیں یہ حکم دیا گیا کہ جہاں جب اللہ پاک آپ کو اقتدار عطا فرمائیں، امور سلطنت عطا فرمائیں، تو پہلا کام یہ ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ اور نماز قائم کرنے کے لیے مسجد ہے۔ تو گویا اسلامی حکومت کا پہلا کام ہے مساجد کی تعمیر۔ ہم انسانیت کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ روئے زمین پر جب حضرت آدم اور حضرت حوا جو ہمارے والد اور والدہ ہیں، جب وہ تشریف لائے تو اللہ پاک نے پہلا کام ان کے ذمے مسجد کی تعمیر کا لگایا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ پھر 40 سال بعد حضرت نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی، اور پھر فرمایا کہ اب اس بیت اللہ کا آپ طواف کیا کریں۔ مسجد کی تعمیر صرف اسلام ہی کا حکم نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی پہلے ادیان گزرے ہیں ان سب کے لیے عبادت کی جگہ قائم کرنے کا حکم تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی سب سے پہلا جو کام تھا وہ مسجد قباء کی بنیاد تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی تعمیر میں بنفس نفیس خود شامل رہے، اور قرآن پاک نے اس کی فضیلت بیان کی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن کے قیام کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی جگہ خریدی، اور پھر وہاں مسجد نبوی کی تعمیر رکھی، مسجد بنائی۔ ہمارے جتنے بھی خلفاء ہیں، خلفاء راشدین، سب نے اپنے اپنے ادوار میں جہاں جہاں علاقے فتوحات ہوئے وہاں پہلا کام تھا مسجد کی تعمیر، تاکہ لوگ اکٹھے جمع ہوں، باہمی مشاورت بھی ہو اور اللہ کی عبادت بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی وہ صرف مسجد نہیں تھی بلکہ عدالت بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی بیٹھ کے فیصلے فرماتے تھے، اور مسجد میں ہی وفود باہر سے آتے تھے، آپ انہیں مسجد میں ٹھہراتے تھے، اور مسجد میں ہی دینی تعلیم درسگاہ مسجد میں ہی قائم تھی۔
تو گویا اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے مساجد کو بنانا بھی ذمہ داری ہے، اس کے اخراجات اٹھانا بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں عوام الناس کے لیے ہاسپیٹل بنتے ہیں، ان کے لیے بجٹ ہے، اسکول بنتے ہیں، ان کے لیے بجٹ ہے، یونیورسٹیز بنتی ہیں، ان کے لیے بجٹ ہے، پارک بنائے جاتے ہیں لوگوں کے لیے، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے کے بجٹ ہیں۔ دیانتداری سے ہم غور کریں، کیا مسلمان ہونے کے ناطے پاکستان کا وجود دو نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، اور پاکستان کا جو قانون ہے وہ اسلامی قانون ہے، قرآن و سنت کے مطابق قانون ہے۔ تو پاکستان میں دیانتداری سے آپ غور کریں اس بات پر کہ کتنی مساجد ایسی ہیں جو ہماری حکومت نے قائم کی ہیں اور ان کے لیے ارب اور خربہ کا بجٹ رکھا ہے اور ان کی تعمیر کی ہے اور ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ ہماری حکومتیں میری اور آپ کی کمائی سے، میرے اور آپ کے ٹیکس سے، پیسوں سے ہندوؤں کے لیے مندر تو تعمیر کر سکتی ہے، کروڑوں روپیہ اس پر لگاتی ہے، سکھوں کے لیے گردوارے تعمیر کرتی ہے اور کروڑوں روپیہ اس پر لگاتی ہے۔ ہمارے لیے جو اس ملک کی اکثریت آبادی ہے اہل سنت والجماعت، ہمارے لیے ہمارے محلوں میں نماز ادا کرنے کے لیے، اور جو ہمارا ترہ امتیاز ہے، جو ہم میں اور کافروں میں فرق کرنے والا عمل ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جس دین میں نماز نہیں ہے وہ کوئی دین نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے جہاں اور چیزوں کی ضرورت ہے وہاں مساجد کی بھی ضرورت ہے۔ تو کتنی مساجد ہماری حکومت نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ ہم لوگ اگر مسجد حکومت کی جگہ پر نہیں بنائیں گے تو آپ بتائیں پھر کہاں پر بنائیں گے؟ ہم سرکاری جگہ پر اگر مسجد نہیں بنائیں گے تو کہاں پر بنائیں گے؟ یہ کام تو سرکار کا تھا، جب انہوں نے نہیں کیا، عوام الناس مسلمانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت، آپ محلوں میں نکل جائیں، دیکھیں اپنے نارتھ کراچی میں دیکھیں کہ کتنی مسجدیں ایسی ہیں جو حکومت نے کھڑی کی ہیں اور حکومت ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں۔ المیہ یہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ ہماری مسجدوں کے بل اسی طرح سے آتے ہیں جیسے دیگر اداروں کے آ رہے ہیں، متوجہ کرنے پر اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ اور اگر مدینہ مسجد آج سے 40 سال پہلے بنی، اس کا نقشہ پاس ہوا، اس کی NOC جاری کی گئی، تو کس نے کی؟ ایسا تو نہیں کہ راتوں رات اس کو کھڑا کر دیا گیا، کسی سے اس کی پرمیشن نہیں لی گئی، اس کا نقشہ منظور کروایا گیا، اور 40 سال اس کو ہو گئے کھڑے ہوئے۔ محلہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پارک موجود ہے، محلہ یہ کہہ رہا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں مسجد کی ضرورت ہے، اور ایسی بھی مسجد نہیں ہے کہ جہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو۔ ہزاروں نمازی ایک وقت میں نماز پڑھتے ہیں وہاں،
اور آنکھ بند کر کے ہم فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ بھی اس کو گرا دو، اس کو گرا دو۔ میرے عزیزو، کیا ہو گیا؟ ہم ذرا دل پہ تو ہاتھ رکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہندوستان میں ہندو اگر بابری مسجد گراتا ہے تو یہاں پورا ملک اور عالم اسلام صدائے احتجاج بلند کرتا ہے کہ وہاں بابری مسجد گرا دی گئی ہے۔ کیوں گرائی ہے؟ قانون یہ ہے، دیکھیں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو عجلت میں نہیں ہوتے، جو بہت سوچ سمجھ کے کیے جاتے ہیں۔ ان فیصلوں میں ایک فیصلہ یہ بھی ہے، اس فیصلے کو کرنے کے لیے عدالت کے جو ججز ہیں ان کا کام تھا ہمارے ملک کے چوٹی کے جو علماء ہیں، جو گنتی کے چند ایک لوگ ہیں، ان کو بلاتے اور بلا کر کے ان سے مشاورت کرتے، اور اہل محلہ کے لوگوں کو بلاتے، 1000 دفعہ اس بات پر سوچتے، غور کرتے کہ 100 دلائل اگر توڑنے کے ہوتے، 100 دلائل، اور ایک دلیل اس کے باقی رکھنے کی ہوتی تو اس کو باقی رکھا جاتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر شاعر اللہ میں سے ہے، اس کو گرانا اور اسلامی ملک میں گرانا، اس سے زیادہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کیا ہوگی؟ ایک دلیل بھی اگر ایسی ہوتی کہ مسجد کو رکھا جا سکتا ہے تو کہتے ہم مسجد کو رکھتے ہیں، اس کے لیے ہم جگہ کہیں اور جگہ دے دیتے ہیں، اور جو اس کے طریقہ کار ہیں وہ ہو جاتے۔ معذرت کے ساتھ کچھ باتیں نہ چاہتے ہوئے کہنی پڑتی ہیں، سمجھنے اور سمجھانے کو قانونی شکل دے سکتے ہیں اور اس کو بچا سکتے ہیں۔ سیاسی چکروں میں تو اللہ کا گھر کیوں نہیں بچ سکتا؟ اس کو باقی کیوں نہیں رکھا جا سکتا؟ میرے عزیزو، مسجد گرانا کوئی آسان نہیں ہے، اور مسجد گرا کر آپ دنیا بھر میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جبکہ ہمارے سبھی علماء، پاکستان کے سبھی علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات پر جمع ہیں، اگر سرکار کی ایک زمین ہے جو سرکار کی ہے اور سرکار خود ذمہ داری نہیں لے رہی مساجد بنانے کی، پارک بنا سکتی ہے، آپ دیکھیں پارک کے لیے جگہ چھوڑ رہی ہے، پارک بنا رہی ہے، سکول بنا رہی ہے، ہسپتال بنا رہی ہے، کالج بنا رہی ہے، نہیں تو مساجد کی نہیں، اور مساجد کے لیے جگہ نہیں تو کون بنائے گا؟ ہماری مسجد بنانے کے لیے، ہماری نماز کے لیے ہندو آئے گا؟ ہم نے تو ہندوؤں کے لیے مندر تعمیر کر دیا کروڑوں روپے لگا کر، ہماری مسجد کون بنائے گا؟ اگر بن گئی ہے اور سرکار کی جگہ ہے، کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، سرکار کی جگہ ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں۔ ذاتی ملکیت اور چیز ہے کہ میرے پلاٹ پر آپ نے مسجد بنا دی میری بغیر اجازت کی، یہ اور مسئلہ ہے۔ سرکار کی جگہ پر آپ نے مسجد بنائی ہے تو حکم یہ ہے، سب علماء متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ اب اس کو نہیں گرایا جا سکتا، اب اس کو نہیں گرایا جا سکتا، اب جو بھی شکل ہو پیسہ دیا جائے، جو بھی شکل ہو اس کو قانونی کیا جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظروا الساعہ، جب معاملات نہ اہلوں کے حوالے کر دیے جائیں گے تو فرمایا پھر قیامت کا انتظار کرو۔ بھئی بات
آپ اسلام کے نمائندہ ہیں، پاکستان کی عدالت اسلام کی نمائندہ ہے، اسلام کے ترجمان ہیں، اسلام کے لحاظ سے آپ کا تعارف ہو رہا ہے، شناخت ہو رہی ہے، آپ چند سطروں پر 20 سطروں پر فیصلہ لکھ کر کے صادر کر دیتے ہیں، بھلے پورے پاکستان اور پورے مسلمان خون کے آنسو روئیں۔ نہیں جی ایسا ہوگا؟ یہ کون ایسا کروا رہا ہے؟ پیچھے کون ہے؟ کس کو خوش کرنے کے لیے فیصلے دیے جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے فیصلے دیے جا رہے ہیں؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یہ فیصلے دیے جا رہے ہیں؟ اسلام کا نام اونچا کرنے کے لیے فیصلے دیے جا رہے ہیں؟ کس کے لیے یہ فیصلے دیے جا رہے ہیں؟ کن کو خوش کرنے کے لیے؟ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کی، جیسے بیت اللہ کی نسبت اپنی طرف کی۔ بیت اللہ اللہ کا گھر، انما یعمر مساجد اللہ، مسجد کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور ہم لرزتے نہیں ہیں یہ فیصلہ دیتے ہوئے کہ بھئی کس کو گرا رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے زیادہ محبوب اللہ کو روئے زمین پر مسجدیں ہیں۔ فرمایا مسجد جنت کا باغ ہے۔ ایک صحابی مسجد میں بنائی نہیں اس نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد بناتا ہے اللہ کے لیے، اللہ جنت میں اس کو محل عطا فرما دیں گے۔ ایک اینٹ لگا رہا ہے، ایک کیل لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بنانے والوں میں شامل فرمائیں گے، اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جو بنی ہوئی کو گرا رہا ہے، 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح مسجد میں تشریف لائے، دیکھا رات میں مسجد روشن چمک رہی ہے، روشنی، کندیلیں جگہ جگہ لگی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ آپ دیکھ کے خوش ہو گئے، چہرہ چمک اٹھا۔ فرمایا یہ کس نے کی ہیں؟ یا رسول اللہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے مسجد میں روشنی کا انتظام فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم نے ایسا کام کیا ہے کہ کاش میری بیٹی ہوتی جو غیر شادی شدہ ہوتی، میں تمہارے اس عمل پر اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ تم نے اتنا اونچا کام کیا ہے، اتنا اعلیٰ کام کیا ہے، کاش میری بیٹی ہوتی غیر شادی شدہ ہوتی تو میں تمہارے اس عمل پر اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ حضور کے حضرت حارث بن عبد المطلب فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نہیں میری بیٹی موجود ہے، اور یہ عرب بھی نہیں، وہاں کے رہنے والے بھی نہیں، شام سے یہاں آئے ہیں ہجرت کر کے، وہاں کے رہنے والے بھی نہیں، آپ کے خاندان کے بھی نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی بھتیجی ہے، میری بیٹی ہے، اگر آپ کی بیٹی نہیں آپ اجازت دیں میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا ہوں۔ فرمایا بالکل اس سے اچھا کوئی کام نہیں۔ جو مسجد کو خوشبودار رکھتا ہے، صاف ستھرا رکھتا ہے، اچھا رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جو مسجد سے محبت رکھتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ جو مسجد سے محبت رکھتا ہے وہ مسجد سے کیا، حضور نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، اور جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ میرے صحابہ سے محبت رکھے گا، جو میرے صحابہ سے محبت رکھے گا وہ مسجدوں سے محبت رکھے گا، جو مسجدوں سے محبت رکھے گا وہ قرآن سے محبت رکھے گا، اور فرمایا جو قرآن سے محبت رکھے گا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ مسجد تو مسلمان تو مسجد کا نام سن کر کے خوش ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنے لیے میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں جن محلوں میں مسجد ہے ان میں تو رحمت الہیہ کا دروازہ کھل گیا۔ خالق کا مخلوق کے ساتھ دروازہ کون سا ہے؟ یہی تو دروازہ ہے مسجد۔
کہ جس سے مخلوق اپنے خالق سے رابطہ کر لے. خالق کا مخلوق کی طرف اگر کوئی دروازہ کھل رہا ہے تو وہ مسجد ہے. مخلوق اس دروازے کے ذریعے سے اپنے خالق سے رابطہ کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس دروازے کو بند کر دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے عزیزو، ہمارے بڑوں میں حضرت تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو شرعی عدالت کے چیف جسٹس رہے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ اتنے سکم ہیں اس فیصلے میں، اتنی کمزوری ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی موقع آئے گا سامنے آئیں گے. ہم قانون اور آئین ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، لیکن ہم اسلام کی تضحیک اور شاعر اللہ کے تضحیک یہ بھی برداشت نہیں کرتے. اور حضرت نے فرمایا یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، مسجد ہم سب کی ہے، اسلام سے تعلق ہم سب کا ہے. ہر مسلمان اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، لا قانونیت سے بچتے ہوئے جس حد تک اس مسجد کی بقا کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، فرمایا سب پر کوشش کرنا فرض ہے، سب کی ذمہ داری ہے. اسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے اپنے بڑوں کا دیا ہوا سبق آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے درخواست ہے جس کا جہاں تعلق واسطہ بنتا ہے وہ اپنے تعلق واسطے کو استعمال کرے اور بھرپور اس کے لیے مہم چلائے کہ یہ مسجد نہیں گرنی چاہیے. اور اگر یاد رکھیں، خدا نہ خواستہ آج باہر کا ایجنڈا، یاد رکھیں ہمارا ملک، دیکھیں جس کا کھائیں اس کا گائیں، جس کا کھائیں اس کا گائیں. جب ہم دوسروں سے لیں گے تو پھر پالیسیاں بھی دوسروں کی اپنائیں گے. اس ملک میں ایجنڈا دوسروں کا ہے اور اسی کی تکمیل ہے یہ ساری صورتیں. اور آج اگر خدا نہ خواستہ یہ مسجد گرتی ہے تو پھر ایک لائن لگ جائے گی، پھر آپ شمار نہیں کر سکیں گے کہ کتنی مسجدیں گنتی ہیں، اور پھر کوئی روک نہیں سکتا. پہلے اٹھنے والے غلط قدم کو روک دیں. اگر یہ رک جائے گا تو انشاءاللہ پھر آگے ہمت نہیں ہوگی. اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.